بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اجوف قاعدہ قیل بیع۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم اجوف کا قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 پڑھ چکے ہیں، یعنی قاعدہ قال باع اور قاعدہ یقول یبیع پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم قاعدہ قیل اور بیع پڑھیں گے۔ جیسا کہ عنوان سے بھی آپ کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آج کا قاعدہ وہ صیغہ مجہول سے متعلق ہے۔ تو آئیے باقاعدہ طور پر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور مثالوں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ جن جملے دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وَاقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ دوسرا جملہ ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ۔ اور تیسرا جملہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ سب سے پہلے ان تینوں جملوں کے اندر ہم ان الفاظ کا تعین کرتے ہیں جو ہمارے آج کے اس سبق سے متعلق ہیں۔ تو پہلے جملے کے اندر وقیل، اس کے اندر قیل ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے، اور اسی طریقے سے غیظ، اور اس کے بعد سیء، اور آخری سیقا۔ یہ 4 الفاظ ہیں جن کے اندر آج کا ہمارا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے گا، سب سے پہلا لفظ ہے قیل۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کے اصل حروف ہے قاف، واو اور لام۔ تو قاف، واو اور لام یہ تو بنتا ہے قاولا۔ تو اگر ہم اس کو مجہول بنائیں تو مجہول کے اندر ہم فا کلمہ کو پیش دیتے ہیں، قو ہو گیا، اور واو کو زیر دیتے ہیں، اور آخر میں لام پر وہ اپنے معمول کے مطابق زبر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ قبیلہ بن گیا، لیکن ہمارے پاس جو صیغہ موجود ہے یہ تو قیلہ ہے۔ اسی طریقے سے غیظہ اصل میں ہے غیظہ، غین یا اور ضاد، اور جب مجہول بنائیں گے تو غیظہ بن جائے گا۔ اب اصل میں تو غیظہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو صیغہ موجود ہے وہ غیظہ ہے۔ اسی طریقے سے سیء، ساء یا سوء سے ہے، یہ بھی سا و آ سے سوویہ بنتا ہے۔ سوویہ، لیکن یہاں پر سیئہ ہے۔ سیقہ بھی اسی طریقے سے سوویقہ ہے، سوویقہ، لیکن ہمارے سامنے یہاں پر سیقہ موجود ہے۔ تو آیا کون سا قاعدہ یہاں پر جاری ہوا جس کی وجہ سے کلمہ نے اپنی حالت چھوڑ کر دوسری حالت اختیار کی ہے؟ یہ آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف اور اس کے اندر جانتے ہیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ قاعدہ کا نام ہے قیل بیع خیفہ۔ قاعدہ کیا ہے؟ جو واو یا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں مکسور ہو اور ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس کا کسرہ بعد ازالہ حرکت ما قبل کو دے دیں گے۔ اگر واو ہے تو یا سے بدل جائے گی، اور یا ہے تو قائم رہے گی۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، جو واو یا ماضی کے مجہول کے عین کلمہ میں مکسور ہو اور ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس کا کسرہ بعد ازالہ حرکت ما قبل کو دے دیں گے۔ قاعدہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں صیغہ تھا قویلا۔ اب پہلی بات یہ کیا ہے؟ جو واو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں مکسور ہو، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مکسور ہے، اور ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، اور اس کا ماضی معروف ہم قالا پڑھتے ہیں، وہ بھی اصل میں قاولا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی تعلیل ہو چکی ہوتی ہے، قاعدہ جاری ہوا ہوتا ہے۔ دونوں باتیں پائی گئی ہیں۔ تو اس کا کسرہ بعد ازالہ حرکت ما قبل کو دے دیں گے۔
تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی جو کسرہ ہوگی وہ اس سے ماقبل والے حرف کو دیں گے، اور ماقبل کی جو حرکت ہوگی اس کو زائل کر دیں گے، ختم کر دیں گے. یعنی ماقبل پیش ہے تو یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ جو زیر ہے یہ ماقبل کی طرف چلی جائے گی، تو یہ ہمارے پاس قیولا بن گیا. اس کے بعد اگر وہ واو ہے تو یا سے بدل جائے گی، اور یا ہے تو قائم رہے گی. اب یہاں پر واو ہے تو ہم اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے تو قیلا بن جائے گا. اور اگر یا ہے، مثال کے طور پہ باع، اس کا جو مجہول ہے وہ بویع سے بیع بنتا ہے، تو اس کے اندر ہم جیسے ہی یا کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں، ماقبل کی حرکت کو زائل کرتے ہیں، تو یا پہلے سے موجود ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں یا کی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی. تو قاعدہ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. اس قاعدے سے متعلق بھی ایک قاعدہ ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ماضی معروف کے اندر، وہ یہاں دوبارہ دہرا لیتے ہیں، چونکہ جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک جتنے صیغے ہیں ان سب کے اندر وہ قاعدہ بھی جاری ہوتا ہے. قلنا بعنا خفنا، اصل میں قولنا بویعنا خوفنا تھا. کسرہ واو یا پر دشوار تھا، نقل کر کے ما قبل کو دیا، یعنی واو پہ جو حرکت ہے یا پہ جو حرکت ہے، یا پھر خوفنا کے اندر جو واو کے نیچے حرکت ہے یہ ہم نے اس سے قبل والے حرف کو دے دی. جب اس سے قبل والے حرف کو دے دی، واو یا اجتماع ساکنین سے گر گئے. اب یہاں پر دو ساکن ہو گئے، ایک واو ساکن ہے، ایک اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہے. تو جب دو حرف ساکن ہوئے تو ہم نے ایک کو گرا دیا، تو ہمارے پاس صیغہ قلنا بچ گیا. تو ہم نے پھر اس کو ضمہ سے بدلا، اور بعنا خفنا کا کسرہ بحال رہا، یعنی جہاں واو ہوگا وہاں پر ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے، یعنی کسرہ کو ضمہ میں تبدیل کرنا ہے. اس سے پہلے ہم حرف کو تبدیل کر دیتے تھے، لیکن جبکہ یہاں حرف اب موجود نہیں ہے، وہ ساقط ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کی حرکت کو تبدیل کیا، ہم نے اس کو ضمہ کے اندر تبدیل کر دیا. اور اگر کسرہ تھی اس سے پہلے تو وہ باقی رہے گی اپنی حالت پر. تو دونوں قاعدے آپ نے سیکھ لیے جو ماضی مجہول کی گردان کے اندر جاری ہوتے ہیں. امید ہے یہ قاعدے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے. آئیے اب لوٹتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اس کے اندر ہمارا پہلا لفظ تھا قیلا، دوسرا غیضا، تیسرا سیئا، اور چوتھا سیقا. ان چاروں الفاظ کے اندر ہمارا قاعدہ جاری ہوا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے قاعدہ جاری ہوا ہے. قیلا اصل میں ہے قویلا، قاف واو لام، قاف پہ پیش، واو کی نیچے زیر اور لام پہ زبر. ہم نے کہا کہ اگر واو یا ماضی مجہول کے اندر مکسور ہو تو ہم اس کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے. تو ہم نے قاف کی پیش ختم کر کے وہاں زیر دے دی، اور یہاں پہ ساکن ہو گیا تو یہ قیولا بن گیا. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم اس واو کو ما قبل والی حرکت کے مطابق تبدیل کر دیں گے، قیلا بنا دیں گے. چونکہ کسرہ کے بعد یا مناسبت رکھتی ہے تو ہم نے واو کے بجائے قیلا لگا دیا. اسی طریقے سے غیضا اصل میں غیضا، غیضا. اب اس کے ماضی معروف کے اندر قاعدہ بھی جاری ہوا ہے، اور دوسرا یہاں پر عین کلمہ مکسور ہے یعنی اجوف کے اندر، تو ہم اس کی کسرہ اٹھا کر ما قبل والے حرف کو دے دیں گے اور اس کی حرکت کو ختم کر دیں گے، تو یہ ہمارے پاس غیضا بن جائے گا. تو یہاں پر ہمیں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ یہاں پر یا پہلے سے موجود ہے. سیئا اصل میں ہے سوئا. اب یہاں پر بھی ہم نے واو کو مکسور دیکھا، مجہول کے صیغے میں واو مکسور ہے یعنی عین کلمہ مکسور ہے، ہم نے اس کے ماقبل کو حرکت دی اور اس کی حرکت ختم کی تو ہمارے پاس سیو آ بن گیا. پھر ہم نے واو کو یا میں تبدیل کیا کیونکہ واو کسرہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو یہ سی آ ہو گیا. سیقہ کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ اصل میں سویقہ، لیکن یہاں پر مجہول کے صیغے میں عین کلمہ مکسور ہے
تو ہم نے اس کی حرکت ما قبل کو دی تو یہ سیوقا بن گیا، پھر ہم نے واو کو یا میں تبدیل کیا تو یہ سیقا بن گیا۔ تو آپ نے دیکھا کیسے ان الفاظ کے اندر ہمارا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ امید ہے مثالیں بھی آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اور آج کا قاعدہ بھی آپ سمجھے ہوں گے۔ آئیے اب گردان کی طرف بڑھتے ہیں اور مجہول کی گردان پڑھتے ہیں۔ یہاں پر معمول کے مطابق تینوں گردانیں موجود ہیں، میں تینوں پڑھ دیتا ہوں۔ قیل، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا۔ بیع، بیعا، بیعو، بیعت، بیعتا، بعنا، بعتا، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعتن، بعتو، بعنا۔ خیفا، خیفا، خیفو، خیفت، خیفتا، خفنا، خفتا، خفتما، خفتم، خفتی، خفتما، خفتن، خفتو، خفنا۔ تو یہ تھی ہماری تینوں گردانیں مجہول سے جو آپ نے سنی۔ امید ہے گردانیں بھی آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ان گردانوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے اور پھر اس وزن پہ آنے والے تمام صیغے ان کو اسی نہج پر پڑھ لیجئے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ مثال قاعدہ قیل بیع۔ وجئتکم بآیت من ربکم صیم صوم زہد لم الطالب على تأخره إذا احتیج إلى علمك فجد به اختیر من قوم موسى 70 رجلا امتیزوا هؤلاء المجرمون اقتیلت هذه المطعومات للبيع واجتيزت بالسفينة طوفت الكعبة 7 أشواط۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق اور مثالیں۔ امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔